اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ تم سے ماہ حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو دین سے پھرا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 222۔ اس سے پہلے آیت نمبر 194 کی تشریح میں حرمت والے مہینوں اور ان میں قتال کے بارے میں کچھ تفصیل آ چکی ہے۔ اس آیت کا شان نزول ایک تاریخی واقعے سے معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے کچھ گشتی دستے مدینے سے باہر روانہ کیے تاکہ مکہ سے شام کی تجارتی شاہراہ کے ارد گرد قبائل سے رابطہ کر کے دوستی کے معاہدے کیے جائیں، اور قریش کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جائے اور صحیح صورتحال کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ اسی سلسلے میں رجب 2 ہجری میں 12 افراد پر مشتمل ایک سریہ عبداللہ بن جعش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں نخلا کی طرف روانہ فرمایا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ قریش کے ایک قافلے کے بارے میں معلومات باہم پہنچائیں۔ قریش کا ایک چھوٹا تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا تو یہ ماہ رجب کا آخری دن تھا۔ انہوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ مشرکین میں سے ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا، 2 گرفتار ہو گئے اور ایک فرار ہو گیا۔ قیدیوں اور سامان کے ساتھ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت باز پرس کی، کیونکہ ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کر دیا بحوالہ ابن حشام۔ اس کے باوجود مخالفین کو تو رائی کا پہاڑ بنانے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ قریش، یہود اور منافقین نے مل کر خوب پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو ان لوگوں نے تو ماہ حرام کو بھی حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس باطل پروپیگنڈے کو رد کر کے ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور فرمایا کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن دعوت حق سے منہ موڑنا اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، ایمان والوں کو حج و عمرے کے لیے بیت اللہ جانے سے روکنا اور مکہ میں رہائش پذیر مومنوں کو ایذاؤں پر ایذائیں دیتے رہنا اور بالآخر انہیں مکہ سے نکال دینا بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 اللہ کے نزدیک اس قتال سے بھی بڑا گناہ ہے۔ انسانوں کی رہنمائی اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی پرامن کوشش اور اصلاحی مشن کی راہ میں روڑے اٹکانا اور ان پر جور و ستم کی انتہا کر دینا اور اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا بڑی ہی فتنہ انگیزی اور عظیم گناہ ہے، اور اس کے تدارک کے لیے تو قتال ناگزیر ہے۔ حاشیہ نمبر 223۔ دعوت حق کا انکار کرنے والے جب مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور پورے جوش و خروش سے مشن کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اہل ایمان پر ہر قسم کا دباؤ ڈال کر ان کو دین حق سے پھیر دیں۔ ایمان والوں کو تلقین کی گئی ہے کہ انہیں انتہائی صبر و استقامت سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے، اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی طاقت کو برقرار اور اجتماعیت کو مستحکم رکھنا ہے۔ ان کو متنبع کر دیا گیا کہ یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ کوئی ایمان کی نعمت پا کر
مخالفتوں اور مزاحمتوں کی تاب نہ لا سکے اور مرتد ہو جائے، اور پھر اسی حالت میں اسے موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کے ذریعے اسے آگ کے گڑھے سے بچایا تھا، لیکن اس نے معاشرے کے دباؤ میں آ کر اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا اور پھر سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اسی گڑھے میں گرا دیا۔ پھر تو ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی۔ اسلامی قانون میں تو مرتد کی سزا قتل ہے، بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس طرح اس کے سارے اعمال برباد اور یہ دائمی جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان آزمائشی مراحل سے گزر کر میدان قتال میں اتریں اور ثابت قدم رہ کر جنتوں کے حقدار ٹھہرا دیے جائیں۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے اور رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 224۔ ایمان کی دعوت اٹھنے کے بعد اس کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں جن دو لازمی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان کے بعد ہجرت اور قتال۔ دراصل ہر نبی کے اصلاحی پروگرام کی ابتدا الہکم الہ واحد کی دعوت ہی سے ہوتی ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کو شدید آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ وہ دین اسلام کو غالب کر دے۔ بحوالہ سورۃ الصف آیت نمبر 9۔ لہٰذا سب سے پہلے اس انقلابی دعوت کے ذریعے لوگوں کو مجتمع کیا گیا، قرآن کی آیات کی تدریس اور اس راہ کی آزمائشوں کے ذریعے ایمان لانے والوں کی تربیت ہوئی، صبر و استقامت کی اوصاف کو ابھارا گیا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا ذوق و شوق پیدا کیا گیا، اور اس انقلابی مشن سے مخلصانہ وابستگی رکھنے والے ذہنوں کو تیار کیا گیا۔ اس طرح ہجرت کے بعد اخوت ایمانی سے سرشار انصار و مہاجرین پر مشتمل وہ جانباز اور سرفروش قوم تیار ہو گئی جو اللہ کے حکم پر تعداد و وسائل سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان قتال میں اتر گئی۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہر دور میں اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی اجتماعیت کے لیے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور بہترین نمونہ ہے۔ اس راہ میں کی جانے والی جد و جہد جب بھی ہو اسی طریقے سے ہوگی اور انہی مراحل کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی راہ اپنا کر یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے نتیجے کی توقع عبث ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ حاشیہ نمبر 225۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کے لحاظ سے شرعی احکامات کو بتدریج نازل فرمایا، اس طرح آخری امتناعی حکم کو بخوشی قبول کرنے کے لیے ذہن تیار ہوتے رہے۔ جوئے اور شراب میں اس معاشرے کے اشراف و اکابر تک بری طرح غرق تھے، لہٰذا ایک دم ان کو ممنوع قرار نہ دیا گیا۔ ان کو سب سے پہلے صرف یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کے بظاہر کچھ دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ان کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں نشے کی حالت میں صلاح ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احکامات کے آنے پر ہی ان چیزوں سے بچنے لگے تھے۔ پھر جب آخری حکم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 آیا تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ان دونوں سے قطعاً مجتنب ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 226۔ یہاں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو مال جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ جائز ضروریات سے زیادہ مال ریاست کا ہے، جیسا کہ آج کل منکرین حدیث و قرآن کا کہنا ہے، محض بے بنیاد ہے۔ فی الدنیا والآخرہ
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی یہ یتیموں کے بارے میں تم سے دریافت کرتے ہیں، کہہ دو ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے اور اپنے اخراجات مشترکہ کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ کرنے والا اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 227۔ مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ جذبہ خیر خواہی رکھتے ہوئے مشفقانہ سلوک روا رکھا جائے، ان کو وبال جان سمجھنے کے بجائے اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کی پرورش کا اہتمام کیا جائے۔ حاشیہ نمبر 228۔ بتایا گیا کہ اللہ چاہتا تو ان کا مال شامل کرنے کی اجازت نہ دیتا تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، لہذا اب نیک نیتی کے ساتھ ان کے معاملات کا انتظام کرو اور ذرا بھی لالچ و طمع کو قریب نہ آنے دو۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومنہ باندی مشرکہ خاتون سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو، اور مومنہ خواتین کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح طور سے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حاشیہ نمبر 229۔ مرد و عورت کا نکاح نسل انسانی کے فروغ و پرورش کا ذریعہ ہے، اور صالح معاشرے کے پروان چڑھنے کا دار و مدار فی الحقیقت شوہر و بیوی میں نظریاتی ہم آہنگی، ذہنی مطابقت اور اولاد کی صحیح تربیت پر ہے۔ چنانچہ اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ ایمان والے مومنوں ہی میں رشتہ کریں۔ البتہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اس حکم میں اتنی ترمیم ہو گئی کہ اہل کتاب کی شریف خاتون سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح صرف اہل کتاب کی خواتین سے رشتے کی اجازت دی گئی، مومنہ خاتون ان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ حکم رخصت ہی کی حد تک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب میں دین و ایمان کے پہلو کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ فرمایا کہ خاتون سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کے سبب، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین کے سبب۔ تو جو دین کے سبب سے نکاح کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح۔ حاشیہ نمبر 230۔ یہ تنبیہ بڑی سخت ہے۔ ظاہری حسن و جمال وغیرہ سے متاثر ہو کر مشرکوں میں رشتہ کر لینا جہنم کا خطرہ مول لینے کے مترادف ہے، کیونکہ مشرکوں میں نکاح کرنے سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ انسان بیوی اور اس کے خاندان کے دباؤ میں آ کر دین و ایمان کی حفاظت نہ کر سکے اور بالآخر دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اولاد کی تربیت میں تو بہرحال دشواری پیش آتی ہی ہے، خصوصاً اس وقت جب بیوی اپنے آبائی دین کے نظریات میں سخت ہو۔ مختلف نظریات کی وجہ سے باہمی تعلقات ہموار رہنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ باہمی چپقلش، جھگڑا اور فساد کبھی شدت اختیار کرتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بیوی کے خاندان والوں کے ساتھ میل جول اور ان کی تقریبات اور رسومات میں شرکت، جن میں کفر و شرک اور بدعات کی بھرمار ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بے پرواہی اختیار کی جاتی ہے، اس صورتحال میں بچوں کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ عقیدہ میں بگاڑ کے ساتھ آزاد روی اور بے دینی کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔
ایسی صورت میں نہ صرف بچوں بلکہ والد کا بھی صراط مستقیم سے بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مومنوں میں رشتہ کر کے ذہنی اور فکری ہم آہنگی دونوں کے تعلقات کو خوشگوار رکھنے میں معاون ہوتی ہے، اور بچوں کو صحیح دینی ماحول میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کسی قسم کی پیچیدگی اور ناہمواری کا امکان بہت ہی کم رہ جاتا ہے، اور صراط مستقیم پر رہتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صالحہ بیوی کو بہترین متاع دنیا کہا گیا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الرضاع۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو حکمت پر ہی مبنی ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت اور دنیا و آخرت کی فلاح کے ضامن ہوتے ہیں۔